نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عاشورہ محرم الحرام خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ دشمن نظریں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ پاکستان میں امن و امان کو خراب کیا جائے، لیکن جب عوام نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے مسلک پہ رہنا ہے، کسی کے مسلک کچھ کہنا نہیں، اور اپنے ملک میں اپنے وطن عزیز میں امن و امان قائم رکھنا ہے، تو پھر عوام کے اتحاد کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہاں کچھ جواد نقوی بھی بیٹھے ہوئے جو بظاہر اتحاد امت کا نقاب اوڑھ کے بیٹھے ہیں، اور ہمارے بہت سارے صلح جو آدمی صلح کے علمبردار ٹھیکیدار اتحاد امت کے، وہ اسے پتہ نہیں آیت اللہ کے کون کون سے لقب دیتے پھرتے ہیں، اور اس نے پوری کوشش کی کہ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کر کے عاشورہ محرم الحرام کی فضا خراب کی جائے۔ اس کے خلاف محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے آواز حق بلند کی، پیر حسنین صاحب، حسنین فاروق صاحب چورا شریف والے، انہوں نے بھی، اور بھی بہت سارے لوگ آواز حق بلند کر رہے ہیں، کچھ ٹاؤٹ اس کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق جو بہت سارے معاہدے کیے گئے ہیں، سرکاری سطح پہ بھی غیر سرکاری سطح پہ بھی، مشترکہ اعلامیے جاری کیے گئے، ضابطۂ اخلاق بنائے گئے، ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ اب میں اس کی پرزور حمایت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی زبان کو لگام دی جائے جو ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا کے، کہاں صحابہ کرام، کہاں اہل بیت، اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان پہ گفتگو کریں اور ایسے نازیبا الفاظ بولیں، ایسی رائے دیں جو بالکل کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی مسلک کو بھی قابل قبول نہیں۔ تو حکمرانوں کو چاہیے جو رات دن نمائش کرتے پھر رہے ہیں، اشتہار بازی کرتے پھر رہے ہیں، کہ وہ ایسے معاملات کو لٹکایا نہ کریں، قانونی کارروائی کر کے جو بندہ بھی اگر کوئی ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اگر نہیں ہے تو لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ پنجاب میں ایک ظالمانہ قانون بنایا جا رہا ہے، اس قانون کے تحت صحافی بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ انگریز دور سے بھی بدتر غلامی کی صورت والا قانون بنایا جا رہا ہے۔ میری کسی بات کوئی اگر ناگوار گزرے کسی حکمران کو، وہ جب چاہے میرا اکاؤنٹ بند کر دیں، میرا موبائل بند کر دیں، میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیں، میرے پاؤں میں کڑا ڈال دیں، اور میری مرضی سے میں نہ کہیں جا سکوں نہ کہیں آ سکوں، میرا جینا حرام کر دیں۔ سنا کمیٹی سے یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اسے چٹ منگنی تے وٹ ویا، جس طرح یہاں قانون بنتے ہیں۔ ایک دفعہ پتہ نہیں نواز شریف کے دور میں 6 سے 7 منٹوں میں پتہ نہیں کوئی 50 کے قریب قانون پاس کر دیے تھے۔ پاس کرنے والے پڑھتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ اب میں صرف مریم نواز صاحبہ اور ان کے حواریوں کو یہ ایک وارننگ ہی کہہ لیں دیتا ہوں کہ اب باری آپ کی آنے والی۔ آپ نے جو ظلم کرنا تھا پی ٹی آئی پہ، لبیک پہ کر لیا، اب آگے شور پڑا ہوا ہے
زبان خلق یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ کی باری. تو یہ جو اس طرح کے قانون آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اس پہ پھر نظر ثانی کر لیں، سوچ لیں، اور فقیر کی یہ بات کہیں لکھ بھی لیں. یہ کلپ میرا محفوظ کر لیں کہ یہ قانون جو آپ بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے. آپ کے کارکن اس کی زد میں آئیں گے، آپ کے لیڈر اس کی زد میں آئیں گے. اس لیے پاکستان میں جو تھوڑی بہت نام کی آزادی اور جمہوریت تھی اسے رہنے نے، بہت ساری تو آپ نے تباہ کر دی. مسجد رحمت للعالمین کھولنے کے لیے وکیل جج کے سامنے پیش ہوا اور جج نے جواب یہ دیا، اب اندازہ لگایا. میں کیا کہوں، عدالت کے بارے میں کچھ کہیں گے تو کہیں گے یہ توہین عدالت ہو گئی. جج صاحب نے جواب دیا کہ مسجد رحمت للعالمین کے ارد گرد 38 مسجدیں اور بھی ہیں، آپ وہاں نماز پڑھ لیں. یہ نہیں پوچھا کیوں بند کی ہے، کیوں کھولی جائے، اتنے مہینوں سے مسجد کو بند رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ نہیں پوچھا. یہ کیا کہ پٹیشن خارج کر دی. اب میں نے سنا ہے کہ وکیل، کوئی بڑا وکیل کر کے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اللہ کرے کوئی سپریم کورٹ سن لے. سپریم کورٹ میں بھی آئینی بینچ بنا ہوا ہے اور آئینی بینچ کے فیصلے روز ہم دیکھ رہے ہیں. ایک ٹویٹ کرنے پہ میاں بیوی گرفتار ہیں اور 7 مہینے ہو گئے ان کے کیس نہیں سنے جا رہے. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ان کو سنو اور فیصلہ کرو. پرواہ نہیں، نہ کسی کو سپریم کورٹ کی پرواہ ہے، نہ ہائی کورٹ کی پرواہ ہے، نہ سیشن سول کورٹ کی پرواہ ہے. ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ اڑا کے پرے مارتا ہے، وہ کہتا ہے میں ملاقات نہیں کرواتا، میری مرضی. اور وہ آرڈر، کوئی جرت نہیں تھی کسی کی کوئی کورٹ کا آرڈر اس طرح اڑا دے جس طرح آج کل اڑایا جا رہا. اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جواب ہم سب کو دینا ہوگا آگے چل کے. یہاں بھی دینا ہوگا، آگے بھی دینا ہوگا. ہوائیں بدل رہی ہیں اور ہوائیں بدلتے کو پتہ نہیں چلتا. ایک خبر یہ ہے کہ بشتی دروازہ گزرنے کی کوشش میں کو 12 افراد شہید ہو گئے، کو 85 کے قریب زخمی ہو گئے. تو فقیر کا سوال یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ اتنا بڑا عرس جس کے اجتماع کا ہجوم کا پتہ ہوتا ہے. یہ جو اشتہاروں پہ تصویریں اور اخباروں میں اشتہار اور ٹی وی پہ اشتہار کے رستے صاف ہوں گے اور گلاب سے دھوئیں گے اور میٹھے شربت کی بوتلیں لے کے ہم کھڑے ہوں گے اور پلائیں گے. ان کو دربار بابا فرید کا بھی کوئی خیال آ جاتا کہ وہاں لوگوں کی جان بھی بچانی. لوگ وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ پولیس ڈنڈے مار مار کے بندے مار دے اور اتنی بد نظمی کروائے پولیس کہ لوگوں کی جانیں جاتی رہیں. یہ پنجاب حکومت کی واہ واہ کہنے والے جو ہیں وہ اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمائیں. اور ایک اور خبر جو اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، جیو نیوز نے 10 محرم کو ڈاکومنٹری چلائی جس میں توہین آمیز مواد تھا. اس کے خلاف آواز بلند ہوئی اور انہوں نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی. اور اب پیمرا نے 10 دن کے لیے چینل کو معطل کر دیا ہے، ان کا لائسنس معطل کر دیا ہے، نشریات روک دی ہیں. فقیر کا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی سزا ہے گستاخی رسول کی یا بے ادبی کی یا توہین کی؟ کوئی بندہ تو ہے نا جس نے بھری ہے، جس نے چلائی ہے، جس نے ساری منصوبہ بندی کی ہے. اس کو تو میدان میں لائیں نا، تاکہ آئندہ جرت نہ ہو کسی کو کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں جس میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں قربان کرنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں موجود ہیں، اس ملک میں اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹری چلا کے آگ لگانی، لوگوں کو پریشان کرنا، بے ادبی کر کے لوگوں کو بتانا کہ ہم بڑے سیکولر ہیں، اور جو افراد ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. یہ فقیر کا مطالبہ ہے. ایک خبر اور بڑی بہت زیادہ کل پرسوں کی وائرل ہو رہی ہے. امریکہ نے ایران پہ پھر حملہ کر دیا. جن دنوں ٹرمپ معاہدے اور مذاکرات کر رہا تھا، ایک طرف بیان امن کے لیے دیتا تھا کہ میں نے اتنے ہزار لوگوں کی جانیں بچائیں، اتنے لاکھ لوگوں کی جانیں بچائیں، میں دنیا میں امن کا علمبردار. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی
اچھل اچھل کے کہتے تھے. ابھی پھر جب سائن کر کے آئے ہیں پھر کیا آئے کہ ٹرمپ جیسا امن کا لمبردار کائنات میں کوئی نہیں. ٹرمپ روز بیان دیتا تھا کہ اگر میری باتیں نہ مانی تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ایک طرف سے معاہدے پہ سائن کیے ہیں اور دوسری طرف سے کل رات سے پرسوں سے پھر حملہ آور ہے. تو لیڈروں کو، رہنماؤں کو، قائدین کو غور کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کا ثالث بن کے اپنی نیک نامی بھی کیوں خراب کرتے ہیں.